آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بھی آیت کریمہ نازل کرتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کریمہ کو آخری نبی پیش کر دیا کرتے تھے، اور جیسے ہی اللہ کے نبی آیت کریمہ کو پیش کرتے تھے صحابہ کرام فوراً اس کے اوپر ایمان لے آیا کرتے تھے، صحابہ کرام فوراً اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا کرتے تھے، چاہے وہ آیت کریمہ زناکاری کے تعلق سے ہو، چاہے وہ آیت کریمہ شراب نوشی کے تعلق سے ہو، چاہے وہ آیت کریمہ جوا بازی کے تعلق سے ہو، چاہے وہ آیت کریمہ حرام خوری کے تعلق سے ہو، جو بھی آیت کریمہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے درمیان میں نازل کیا، صحابہ کرام نے جیسے اس آیت کریمہ کو سنا فوراً اس آیت کریمہ کو اپنے لیے اوڑھنا اور بچھونا بنا لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، بسم الله الرحمن الرحيم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگان دین و نوجوان ساتھیوں اور
مستقبل کے ہونہار بچوں، میں شکر گزار ہوں سرزمین چلماری کے وہ نوجوان اور وہ علماء کرام جن لوگوں نے یا جن لوگوں کی محنت اور مشقتوں کے ساتھ اس پروگرام کو انعقاد کیا گیا، جس پروگرام کو انعقاد کرنے کا مقصد جو ہے وہ بنات کو قائم کرنا ہے، اور اس بنات کے اندر جو اخراجات ہونے والے ہیں ان اخراجات کے حصول چندہ کے لیے اس پروگرام کو رچایا اور بسایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے کامیابی بھی عطا کی۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کے ضمن میں میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو موضوع ہے دین اسلام کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام کی قربانیاں۔ اب اس موضوع کے اندر وہ ساری کی ساری باتیں بھی آ جاتی ہیں جو باتیں دین تعلیم سے بھی جڑی ہوئی ہوں، جو باتیں دین اداروں سے بھی جڑی ہوئی ہوں، اور انشاءاللہ العزیز اس موضوع کی وضاحت کرتے کرتے انشاءاللہ وہ باتیں بھی آپ لوگوں کے سامنے میں آئے گی جس مقصد کے تحت یہاں کے علماء نے، یہاں کے نوجوانوں نے اس طرح کے ادارے کو قائم کرنے کے بارے میں سوچا اور قائم کیا۔ میں اپنی تقریر کو شروع کرنے سے پہلے اپنے بائیں سائیڈ کے جو سامعین ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ برائے کرم سامنے کی طرف آ جائیں تاکہ تقریر کرنے میں مجھے بھی آسانی ہو اور آپ لوگوں کو سمجھنے میں بھی آسانی ہو، کیونکہ سامعین اتنی ہے نہیں کہ پوری پنڈال بھری ہوئی ہو اور آسانی کے ساتھ تقریر کیا جائے۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ آج ملک کے اندر اور پوری دنیا کے اندر اگر سرسری طور پر نگاہ دوڑایا جائے تو آپ کو پتہ چلے گا اور آپ دیکھیں گے کہ ہر طرف مسلمانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نظر آئے گا، مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت نظر آئے گی۔ یہ بات الگ ہے کہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت ہونے کے باوجود بھی آج مسلمان تنزلی کے شکار ہیں اور پستی کے شکار ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اس رب کائنات کے اس اصول کو توڑا ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم ایمان والے بن کر کے رہو۔ آئیے اس آیت کریمہ کا ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا والے انسانوں سے کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں تم ہی سربلند رہو گے،
اے لوگوں تو حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہی ہوگی، تم ہی اس دنیا کے اندر سر بلند رہو گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم مومن بن کر کے اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزارو، تم اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کو مان کر کے گزارو۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غمزدہ نہ ہو، تم سستی اور کاہلی سے کام نہ لو، اگر تم مومن ہو تو غالب تم ہی اس دنیا کے اندر رہو گے، تم ہی اس دنیا کے اندر حکومت کرو گے، حکومت تمہارے ہاتھوں میں ہی ہوگی۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کو اس وقت نازل کرتا ہے جب سرزمین عرب کے اندر کفار اور مومنوں کے درمیان میں لڑائی ہوئی، جنگ احد کا معاملہ پیش آیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل کر دیتا ہے، اور اسی ہار کو دیکھتے ہوئے مسلمان غمزدہ ہو جاتے ہیں، کفار و مشرکین سے لڑتے ہوئے وہ مومن جو ہے غمزدہ ہو جاتے ہیں اور سستی اور کاہلی میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی وقت اس آیت کریمہ کو نازل کرتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، تم سستی اور کاہلی سے کام نہ لو، بلکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے لڑتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے محنت کرتے رہو، حکومت تو تمہاری ہی ہاتھوں میں آنے والی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو نازل کر دیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو صحابہ کرام کے سامنے نازل کر دیا، اس کے بعد صحابہ کرام نے اسی آیت کریمہ کے اوپر عمل کیا، اور جب اسی آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، جب اسی آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا تو تاریخ نگاروں نے یہاں تک لکھا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر اور عرب ممالک کے اندر جتنے بھی بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، چاہے اس کا تعلق قیصر و کسریٰ سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی طریقے کی بھی بادشاہت سے ہو، وہ سارے کے سارے بادشاہ صحابہ کرام کی قدموں کے نیچے آ چکا تھا۔ جب صحابہ کرام نے اسی آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا اور مومن بن کر کے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا، میرے عزیز ساتھیوں، آج اسی صحابہ کرام، انہی صحابہ کرام کی دین ہے کہ آج ہم تک یہ دین اسلام پہنچی ہے، اور کوئی شہر، کوئی ملک، کوئی قریہ، کوئی بستی ایسی نہیں ہے کہ جہاں تک دین اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو، جہاں تک اس دین اسلام کی روشن تعلیمات نہ پہنچی ہو۔ اور مسلمانوں کی یہ بڑی گروہ کو دیکھنے کے بعد، مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد کو اس دنیا کے اندر دیکھنے کے بعد ذہنوں کے اندر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کے اندر اور مدینہ منورہ کے اندر یہ چھوٹی سی اٹھنے والی دعوت آخر اتنے دور دراز علاقے تک کیسے پہنچ گئی؟ ایک انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ دعوت جو ہے، دعوت اللہ اور اسلام کی جو دعوت ہے، وہ اتنے دور دراز علاقے تک کیسے پہنچ گئی؟ میرے عزیز ساتھیوں، جب تاریخ کا مطالعہ کریں گے، جب تاریخ کے اوراقوں کو پلٹنا شروع کریں گے تو آپ کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کسی بھی منصوبے کو کامیاب کرنے کے لیے، کسی بھی سنگٹھن کو کامیاب کرنے کے لیے اس کے پیچھے قربانی کے ایک اہم رول ہوا کرتی ہے۔ جو بھی انسان اس سنگٹھن کے پیچھے، اس گروہ کے پیچھے، اس جماعت کے پیچھے قربانیاں دیتا ہے، وہی انسان اس گروہ میں اور اس سنگٹھن میں کامیابی حاصل کر پاتا ہے۔ اور یہی چیز صحابہ کرام نے کیا۔ جب آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کے اندر جو ہے اسلام کے جھنڈے کو بلند کیا اور صحابہ کرام تک دین اسلام کی دعوت کو عام کرنا شروع کیا، اور صحابہ کرام نے لبیک کہنا شروع کیا، اور اسی دین کے لیے اپنے جسم کو بھی وقف کر دیا، اپنی جان کو بھی وقف
وقف کر دیا اور اپنی مال اور دولت کو بھی اسی دین کے لیے لٹانا شروع کر دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی کا نتیجہ ہے کہ آج یہ دین اسلام ہم تک پہنچی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، صحابہ کرام اس طرح اس دین اسلام کے لیے اپنی دولتوں کو لٹایا کرتے تھے۔ اس طرح صحابہ کرام اپنی دولتوں کو اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی دولتوں کو خرچ کیا کرتے تھے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا، جب بھی آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم صادر ہوتا تھا، فوراً صحابہ کرام لبیک کہہ دیا کرتے تھے، چاہے وہ جنگ کا معاملہ ہو، چاہے وہ جہاد کا معاملہ ہو، چاہے وہ دولتوں کو خرچ کرنے کا معاملہ ہو، جہاں پر بھی ہو صحابہ کرام اس چیز میں سر فہرست رہا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں کچھ واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور صحابہ کرام کی اس جو ہے واقعے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اصولوں کے اوپر صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر صحابہ کرام نے کس طرح عمل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے تو صحابہ کرام کو قرآن مجید کے اندر ایک الگ طریقے سے تعریف کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کو اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور اس کے ساتھی جو تھے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو صحابہ کرام رہا کرتے تھے، جو صحابہ کرام آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے، والذین معه اشداء علی الکفار، اور یہ وہ لوگ تھے جو کفار کے اوپر سخت جو ہے اور سخت مزاج رہا کرتے تھے۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم ہوا کرتا تھا کہ ہمیں فلاں جگہ جو ہے کفار و مشرکین سے جنگ کرنا ہے، صحابہ کرام فوراً تیار ہو جایا کرتے تھے، اور یہ وہی صحابہ کرام ہیں جو کفار کے لیے بڑے سخت تھے، رحماء بینہم، اور آپس میں اپنے درمیان میں رحم دل تھے، آپس میں اپنے درمیان یعنی صحابہ کرام کے درمیان میں جب وہ رہتے تھے، مومنوں کے درمیان میں وہ آپس میں رہا کرتے تھے تو بڑی رحم دل ہوا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام کی تعریف کو بیان کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان کر رہے ہیں، رکعا سجدا یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور یہ وہی صحابہ کرام ہیں جب تم اسے دیکھو گے تو یا تو تم اسے رکوع سجود میں پاؤ گے، جب تم اسے دیکھو گے یا تو تم اسے رکوع میں پاؤ گے یا تو تم اسے سجود میں پاؤ گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر صحابہ کرام کی تعریف کو بیان کر رہا ہے اور دنیا والے لوگوں کو یہ میسج دے رہا ہے کہ اے لوگوں، اگر تم کسی چیز میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو یہ تین کوالٹی تمہارے اندر ہونی چاہیے۔ سب سے پہلی چیز، جو بھی انسان تمہارے رول کے خلاف عمل کرے گا، جو قانون تم بناؤ گے، جس چیز کے لیے، جس سنگٹھن میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو قوانین تم بناؤ گے، اگر اس کے خلاف کوئی انسان عمل کرے گا تو تم اس کے
उसके प्रति तुम्हें सख्त होना पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए सख्त होना पड़ेगा। और जो तुम्हारे साथ रहेंगे, जो तुम्हारे साथ उस रूल को फॉलो करते हुए रहेंगे, तुम्हें उसके साथ नरम दिल के साथ रहना होगा। ये मदरसे के जिम्मेदारों के लिए भी है। जो इंसान भी तुम्हारे मदरसे के ऊपर जो है गंदी नजर उठाएगा और तुम्हारे मदरसे की कवानीन को जो है भ्रष्ट करने की कोशिश करेगा, तुम्हें उसके प्रति सख्त होना होगा। और जो तुमसे कदम और कदम मिला करके चलेगा, तुम्हें उसके साथ रहम दिल होना पड़ेगा। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला सहाबाए किराम की ये तारीफ को बयान कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला एक दूसरी आयत करीमा के अंदर सहाबाए किराम की और एक तारीफ को बयान कर रहे हैं। और अल्लाह तबारक व तआला इस आयत करीमा के अंदर उन्हीं सहाबाए किराम के ईमान को मेयार मुतलक करार दे रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। ऐ लोगों, अगर तुम दुनिया के अंदर कामयाबी हासिल करना चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम हिदायत याफ्ता हो जाओ और कल क़यामत के दिन तुम्हें कामयाबी मिल जाए, ऐ लोगों, अगर तुम हिदायत याफ्ता होना चाहते हो, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, तो तुम्हारा ईमान उन सहाबाए किराम की तरह होनी चाहिए जिस तरह का ईमान सहाबाए किराम लेकर के आए। अगर तुम हिदायत याफ्ता होना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो कि क़यामत के दिन तुम्हें कामयाबी मिल जाए, तो तुम्हारा ईमान उन्हीं सहाबाए किराम की तरह होनी चाहिए। तुम्हारा ईमान उन्हीं सहाबाए किराम की तरह होनी चाहिए जिन लोगों ने आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में ईमान लाया और जिंदगी भर कुरान और हदीस के उसूलों के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारी। मेरे अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला आखिर इस आयत करीमा के अंदर सहाबाए किराम के ईमान को मेयार मुतलक करार क्यों दे रहा है? सहाबाए किराम की तरफ, सहाबाए किराम के ईमान की तरफ इशारा क्यों कर रहा है? मेरे अजीज साथियों, वजह यह है कि अल्लाह तबारक व तआला जब भी कोई आयत करीमा इस दुनिया के अंदर नाजिल करता, आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कोई भी आयत करीमा नाजिल करता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन सहाबाए किराम के सामने उस आयत करीमा को आखिरी नबी पेश कर दिया करते थे। और जैसे ही अल्लाह के नबी आयत करीमा को पेश करते थे, सहाबाए किराम फौरन उसके ऊपर ईमान ले आया करते थे। सहाबाए किराम फौरन उस आयत करीमा के ऊपर अमल करना शुरू कर दिया करते थे, चाहे वो आयत करीमा ज़िनाकारी के ताल्लुक से हो, चाहे वो आयत करीमा शराब नोशी के ताल्लुक से हो, चाहे वो आयत करीमा जुआबाजी के ताल्लुक से हो, चाहे वो आयत करीमा हराम खोरी के ताल्लुक से हो। जो भी आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम के दरमियान में नाजिल किया, सहाबाए किराम ने जैसे उस आयत करीमा को सुना, फौरन उस आयत करीमा को अपने लिए ओढ़ना और बिछोना बना लिया। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला सहाबाए किराम के ईमान को मेयार मुतलक करार दे रहा है। और करार इसलिए दे रहा है कि जब भी अल्लाह तबारक व तआला और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई भी हुक्म सादिर हुआ करता था, फौरन सहाबाए किराम उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया करते थे, उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया करते थे। यही वजह थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने सहाबाए किराम के ईमान को मेयार मुतलक करार दिया है। और ये वही सहाबाए किराम है जिन सहाबाए किराम ने इसी दीन की सरबुलंदी के लिए, दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए सहाबाए किराम ने अपनी जान की भी कुर्बानी दी, अपने माल की भी कुर्बानी दी, जिस्मानी भी कुर्बानी दी और अपने वक्त की भी कुर्बानी दी। मेरे अजीज साथियों, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के दरमियान में मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से अर्ज करते हैं, क्या लोगों, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए और अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा जोई के लिए तुम सदका किया करो।
آج کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے صدقہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے صدقہ کرتا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت مال موجود تھا، میرے پاس اس وقت دولت موجود تھی، میں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے، آج میں ابو بکر سے سبقت کر لے جاؤں گا۔ ابو بکر تو ہر چیزوں میں نیکی حاصل کرنے میں آگے بڑھ جایا کرتے ہیں، آج تو میرے پاس دولت ہے، آج تو میرے پاس مال ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کا جو ہے مطالبہ کر رہے ہیں، آج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی دولت کو لا کر کے حاضر کر دوں گا اور ابو بکر سے آگے نکل جاؤں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر جانے کے بعد اپنی دولت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے گھر کی کل کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اپنے گھر کے سارے سامان کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور ایک حصے کو اپنے گھر کے لیے رکھ لیتے ہیں، اور ایک حصے کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے مال کو دیکھتے ہیں، اور صحابہ کرام یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عمر، تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اے عمر، تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑ کر کے آیا ہے؟ حضرت عمر فاروق بیان کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، بس اسی قدر میں نے اپنے گھر کے اندر چھوڑا ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں نے آدھا سامان آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور میں نے اسی آدھے سامان کو جو ہے اپنے گھر کے اندر رکھ لیا ہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر آتے ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے گھر کے کل کائنات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پیش کر دیتے ہیں۔ اپنے گھر کے اندر جتنی دولتیں حضرت عمر فاروق کے پاس تھی، وہ دولتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور اپنے گھر کے کل کائنات کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ اے ابو بکر، تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اے ابو بکر، تو نے اپنے گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی، میں نے تو اپنے گھر میں صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کے آیا ہوں۔ میرے گھر کے اندر جتنی بھی ساز و سامان تھی، میں نے ساری کی ساری چیزوں کو اٹھا کر کے لے آیا ہوں، اور میں ان ساری کی ساری چیزوں کو آپ کے قدموں میں لا کر کے پیش کر دیا ہوں۔ اسی وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ الفاظ سنے، فوراً میں نے کہہ دیا کہ میں تو کبھی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ تو وہ صحابی ہے، یہ تو وہ خلیفہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جملے پر اپنے گھر کے ساری دولتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں کے نیچے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں، یہ خلفائے راشدین کی قربانیاں ہیں کہ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی بھی حکم آ جاتی، فوراً اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے اور اس کے اوپر خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جایا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے اور یہی قربانیاں ہیں کہ آج جس کی وجہ سے یہ دین اسلام ہم تک پہنچی ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بھی دین کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے اور فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والے مسلمانوں کے لیے، مومنوں کے لیے اپنی زمینوں کو جو ہے قربان کر دیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو
ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ خیبر کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زمین مل گئی۔ خیبر کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک زمین مل گئی، اور وہ زمین جب ملی فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں، اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایک زمین ملی ہے، اور یہ زمین اتنی قیمتی ہے، یہ زمین اتنی قیمتی ہے کہ آج سے پہلے مجھے اتنی قیمتی دولت نہیں ملی تھی، مجھے اتنا قدر و قیمت والا مال نہیں ملا تھا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم فرمائیں کہ میں اس زمین کا کیا کروں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اندازہ لگائیں، ایک انسان یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے تو یہ دنیا کے اندر جتنی بھی دولتیں ہم مجھے ملی ہے، ان تمام کی تمام دولتوں سے بھی بڑھ کر کے یہ زمین ہے، اور اس زمین کے بارے میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے نبی، آپ حکم فرمائیں کہ میں اس زمین کو کیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے عمر، اگر تم چاہتے ہو تو تم اس چیز کو اور اس کی ملکیت کو اپنے پاس رکھ لو، اور اس سے جو نفع ہوگی تم اس کو غریبوں کے لیے صدقہ کر دو۔ اے عمر، اگر تم چاہتے ہو تو تم اس کی اصل جائیداد کو اپنے پاس رکھ لو، یعنی اس زمین کی ملکیت کو اپنے پاس رکھ لو، اور اس زمین سے جو نفع ہوگی تم اس نفع کو جو ہے صدقہ کر دیا کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیتے ہیں، فوراً عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور صحابہ کرام کے درمیان میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اس زمین کو نہ تو ہبہ کی جائے گی، اس زمین کو نہ تو کسی کی ملکیت میں دی جائے گی، اس زمین کو نہ تو بیچی جائے گی، بلکہ اس زمین کو جو ہے غریب اور غربا کے لیے وقف کر دیا جائے گا، اور اس زمین کو جو ہے فقر و فاقہ میں زندگی گزارنے والے کے لیے وقف کر دیا جائے گا، اور اس زمین کو جو ہے مسافروں کے لیے، مہمانوں کے لیے اور غلاموں کو آزاد کروانے کے لیے اس زمین کو وقف کر دیا گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کریں صحابہ کرام کی یہ زندگیاں ہوا کرتی تھی، آج تو ہماری زندگی یہ ہے، آج تو ہماری زندگی گزارنے کی جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم دنیا کے اندر مال اور دولت کو اکٹھا کر لیں، ہم دنیا کے اندر زمین و جائیداد کا مالک بن جائیں۔ ایک انسان کے پاس زمین آ رہی ہے، لیکن وہ انسان دین کی سربلندی کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اس زمین کو ہبہ کر رہے ہیں، اس زمین کو جو ہے اس دین کی سربلندی کے لیے وقف کر رہے ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، اور یہ صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں کہ ایک اشارے پر صحابہ کرام اپنی دولت کو بھی لٹا دیا کرتے تھے، اور اپنے زمینوں کو بھی اس دین اور دین اسلام کے لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی زمین کو بھی وقف کر دیا کرتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، اور یہ قربانیاں ہیں جس کے بعد ہم تک یہ دین اسلام پہنچی ہے، اور یہ وہی قربانیاں ہیں جن قربانیوں نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت پہنچائی، اور ان کے بازوؤں میں قوت پہنچائی، اور اسی قربانیوں کے بدولت آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین کے درمیان میں اس دین کے اور اس دین اسلام کے جھنڈے کو جو ہے بلند کیا، اور اس دین کے دعوت کو عام کیا کفار و مشرکین کے درمیان میں، اور وہ لوگ اس دین کو قبول کرتے گئے، اور اس دین کی سربلندی ہوتی گئی، اور سربلند ہوتے ہوتے یہ دین ہم تک پہنچی۔ میرے عزیز ساتھیوں، کوئی بھی جو ہے سنگٹھن اگر کامیاب ہوگی تو اس کے پیچھے قربانیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بغیر قربانی کے، بغیر وقت کی قربانی دیے، بغیر مالی قربانی دیے، بغیر جسمانی قربانی دیے ہم کسی چیز میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں، ہم کسی چیز میں جو ہے سکسس حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے جو اس دین کی رضا کے لیے
لیے اور اس دین کی سربلندی کے لیے اپنی دولتوں کو نچھاور کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد کی تیاری کر رہے تھے، ایک جہاد میں جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں، اتنے میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے آستین میں 1000 دینار کو چھپا کر کے لاتے ہیں اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ حضرت اسرا حدیث کو روایت کرنے والے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے نظروں سے دیکھا کہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ اس جھولی کے اندر اس دینار کو الٹ پلٹ رہے تھے اور عثمان کے بارے میں کہہ رہے تھے ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو بھی عمل کر لے اسے کوئی بھی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، کوئی بھی عمل عثمان کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج کے بعد عثمان چاہے جس طرح کے بھی عمل کو کر لے۔ میرے عزیز ساتھیوں اندازہ لگائے 1000 دینار کو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو دین کی سربلندی کے لیے جہاد کی تیاری کر رہے تھے، جہاد میں جانے کی تیاری کر رہے تھے اور اس جہاد میں جو ہے اپنی دولت کو لگانے کے لیے، اس دین کی سربلندی کے لیے ساز و سامان کو خریدنے کے لیے پیسوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے، دینار کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ یہ سوچ کر کے 1000 دینار کو تعاون کر دیتے ہیں، 1000 دینار کو اس دین کی سربلندی کے لیے خرچ کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے جو اپنی مال اور دولت کو اس دنیا کے اندر جو ہے نچھاور کر دیا کرتے تھے، اور وہ صحابہ کرام جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالی نے جس صحابہ کرام کے بارے میں یہ کہہ دیا ہو کہ ہم تو صحابہ کرام سے راضی ہیں، ہم صحابہ کرام سے راضی ہیں اور وہ ہم سے راضی ہے۔ یہ لوگ بھی دین کی سربلندی کے لیے اور نیکی کی ہوس میں اپنی دولتوں کو خرچ کیا کرتے تھے، اپنی جو ہے مال کو لٹایا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے۔ یہ تو مالی قربانی ہوئی، یہ تو مالی قربانی ہوئی جو صحابہ کرام نے اس دین کی سربلندی کے لیے خرچ کیا اور اس دین کی رضا جوئی کے لیے خرچ کیا اور اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے خرچ کیا۔ میرے عزیز ساتھیوں اور یہ وہی صحابہ کرام ہے جس وقت جس دین کی سربلندی کے لیے اگر جان کی بھی ضرورت پڑی تو اسی صحابہ کرام نے میدان کارزار میں چھلانگ لگایا، میدان کارزار میں اپنے آپ کو چھلانگ لگایا اور اپنی جان کی بھی قربانی دے دی اور میدان جنگ میں لڑتے لڑتے اس دین کی سربلندی کے لیے، اس دین کو آگے پہنچانے کے لیے اپنی جان کی بھی قربانی دے دی۔ میرے عزیز ساتھیوں ایک صحابی رسول جس کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، ایک صحابی رسول جس کا نام حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اللہ تبارک و تعالی کے دین کے لیے اور اسی دین کی سربلندی کے لیے کفار و مشرکین سے جنگ کرنے کا نوبت سامنے آیا، کفار سے جو ہے جہاد کرنے کا معاملہ سامنے آیا اور حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اس کے واقعے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی پہلی رات میں نئی نویلی شادی کی ہے، اس کے گھر کے اندر نئی نویلی دلہن موجود ہے اور نئی نویلی شادی کی ہے۔ اتنے میں رات کی آخری پہر میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے ایک انسان کی آواز ٹکراتی ہے اور وہ آواز دینے والا آواز دے رہا ہے کہ کون ہے وہ مرد مجاہد جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے میدان جنگ کے لیے نکلتا ہے، کون ہے وہ نوجوان، کون ہے وہ مرد مجاہد
مجاہد جو دین کی سربلندی کے لیے جہاد کے لیے نکلتا ہے، یہ آواز جو ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اٹھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جو ہے اٹھ کر کے بیٹھنے کے بعد اپنے ہاتھوں میں تلوار کو لیتے ہیں۔ اتنے میں بی بی اٹھ جاتی ہے اور وہ بی بی سوال کرتی ہے، اے شوہر سرتاج، آج تو ہماری پہلی رات ہے، اے میرے شوہر سرتاج آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ اے شوہر سرتاج یہ تو کوئی وقت نہیں ہے، آپ اس وقت کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میری بیوی، آواز دینے والے نے آواز دے دیا ہے، آواز لگانے والے نے تو آواز لگا دیا ہے، اور مرد مجاہد کو جنگ کے لیے بلایا جا رہا ہے، اس دین کی سربلندی کے لیے آواز دی جا رہی ہے، میں کیوں نہ جاؤں؟ اگر دین اسلام کے لیے بلایا جا رہا ہے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے اگر بلایا جا رہا ہے تو مجھے تو جنگ کے لیے جانا ہی ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہتے ہوئے اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر چلے جاتے ہیں اور جہاد کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ مورخین بیان کرتے ہیں، مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ کے اندر جبہ مردی کے ساتھ لڑتے ہیں اور کفار و مشرکین کو اپنی تلواروں سے جو ہے ان کی گردنوں کو اڑاتے ہوئے جاتے ہیں، اور نہ جانے کتنے کفار و مشرکین کو جہنم واصل کر دیتے ہیں، کتنے کفار و مشرکین کو جہنم رسید کر دیتے ہیں، اور آخر میں میدان جنگ کے اندر لڑتے لڑتے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو جاتے ہیں، اپنی جان کی بھی قربانی دے دیتے ہیں اور میدان جنگ کے اندر لڑتے لڑتے شہید ہو جایا کرتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، اور یہ وہ صحابہ کرام ہیں جن لوگوں نے مال کی بھی قربانی اس دنیا کے اندر دی اور اپنے جان کی بھی قربانی دی، لیکن وہ لوگ اپنی جان کی بھی قربانی دینے کے بعد یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، مگر حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہوا۔ وہ صحابہ کرام جو اپنی جان کی بھی قربانی کو دے دیا کرتے تھے، اس کے بعد بھی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس لیے جان کو اس دنیا کے اندر دیا تھا، ہم نے تو اس کا حق بھی ادا نہیں کر پایا ہے۔ آج تو ہم دنیا کے اندر 5 وقت کی نمازوں کو پڑھ لیا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سوچا کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا متقی تو اور کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا پرہیزگار تو اور کوئی ہے ہی نہیں ہے، جبکہ وہ انسان، اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولتیں بھی عطا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس دنیا کے اندر قوتیں بھی عطا کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس دنیا کے اندر طاقتور بھی بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس دنیا کے اندر مالدار بھی بنایا ہے، اپنی دولتوں کو اس دین کی سربلندی کے لیے خرچ بھی نہیں کرتا ہے اور اپنی طاقت کو بھی اس دین کی سربلندی کے لیے نہیں لگاتا ہے، صرف نماز پڑھتا ہے، اور ایک آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ ہم سے بڑا تو متقی اور کوئی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ کے معاشرے کے اندر کوئی ادارہ ہے، اگر آپ کے معاشرے کے اندر کوئی مدرسہ ہے اور آپ کے پاس دولت ہے اور اس مدرسے کے اندر دولت کی ضرورت ہے، اور دولت ہونے کے باوجود بھی اگر آپ اپنی دولت کو خرچ نہیں کر رہے ہیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جس وجہ سے دولت دی ہے، جس چیز کے لیے دولت دی ہے، آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، آپ اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، جس وجہ سے اور جس چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دولتیں عطا کی ہے اس دنیا کے اندر، صرف اور صرف مستانی کرنے کے لیے آپ کو دولتیں نہیں دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اس دنیا کے اندر غنی بنایا ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس دنیا کے اندر امیر بنایا ہے، رسوخوں والی زندگی عطا کی ہے، تو اس زندگی اور اس دولت کے ذریعے آپ اپنے علاقے کے مدرسے کو جو ہے مضبوط
मजबूत करने की कोशिश करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे समाज और मुआशरे के अंदर एक बनात को कायम किया गया है। आज मुल्क हिंदुस्तान का आप जो है सोशल मीडिया का अंदाजा लगाएं और अंदाजा लगाने की कोशिश करें और इस बात पर तदब्बुर और तफक्कुर भी करें कि आज सोशल मीडिया के अंदर क्या चल रहा है। आप वीडियोस के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं हमारे मुस्लिम घराने की बच्चियां आज फितने इर्तिदाद की शिकार हो रही हैं, गैर मजहब और गैर कौमों की जो है रविश को इख्तियार कर रही है, हिंदुवाना मजहब को इख्तियार कर रही है। वजह यह है कि हमारे समाज के अंदर बनात नहीं है, हमारे समाज के अंदर इदारा नहीं है, हमारे समाज की जो डॉक्टर है, हमारे समाज की जो इंजीनियर है, हमारे समाज की जो एडवोकेट है, उसके पास दौलत है, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये दौलत तो हमें अय्याशी के लिए मिली है। ये डॉक्टर जो आज अपने हॉस्पिटलों के अंदर पर्चियां काटा करते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये दौलत जो मुझे मिली है ये तो दुनिया के अंदर हमें रुसूखों वाली जिंदगी हासिल करने के लिए मिली है। मेरे अजीज साथियों, तैयार रहना, कल कयामत के दिन हमारे समाज और मुआशरे के अंदर जो वबाएं फैल रही है और जो मजहबी बिगाड़ आ रही है, अगर उसके ऊपर हमने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो समाज और मुआशरे के अमीरों आपके गरीबान को पकड़ा जाएगा। आपके पास इस्तिताअत है कि इदारे को कायम करें, आपके पास इस्तिताअत है कि बनात को कायम करें, आपके पास इस्तिताअत है कि बनात को कायम करके अपने समाज और मुआशरे की बच्चियों को दीनी तालीम से रोशनास करें। अगर आप इससे अपने दामन को छुड़ाते हैं तो तैयार रहना, कल कयामत के दिन तुम्हारे जो है गरीबान को पकड़ा जाएगा और तुम्हें इस सवाल किया जाएगा कि हमने तुम्हें इस काबिल बनाया था कि समाज के अंदर मुआशरे के अंदर इदारे कायम करके और कायम करने के बाद तुम अपने समाज और मुआशरे की बच्चियों को इर्तिदाद के फितने से रोक सकते थे, लेकिन तुमने कदम नहीं उठाया, तुमने कदम नहीं उठाया था। इसके बारे में जवाब देना होगा। मेरे अजीज साथियों, अगर हम और आप आज और इसी वक्त ठान करके नहीं उठे कि अपने समाज को सुधारेंगे और मुआशरे के अंदर जो बुराइयां फैली हुई है, मुआशरे के अंदर जो बिगाड़ जो है अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी है, अगर उन बुराइयों को खत्म नहीं करेंगे तो तैयार रहना कि इसके बारे में हमसे और आपसे भी सवाल किया जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम इस इदारे की सरबुलंदी के लिए और ये समझ करके इस दुनिया के अंदर इस इदारे की मदद करने की कोशिश करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें वो मकाम, हमें वो मर्तबा अता किया है, हमें अल्लाह तबारक व तआला ने वो रुसूखों वाली जिंदगी दी है, वो दौलतें अता की है, जिन दौलतों के जरिया हम अपने समाज के काम आ जाए और समाज और मुआशरे के अंदर जो फितने फैले हुए हैं उन फितनों को कंट्रोल करने में अपनी दौलतों को लगाए। तो मेरे अजीज साथियों, ये जिम्मेदारी हमारे ऊपर है और ये जिम्मेदारी जो है हम इससे अपने दामन को छुड़ा नहीं सकते हैं। सहाबाए किराम के दौर के अंदर और आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर इसी तरह की बुराइयां भी मौजूद थी, इसी तरह के फितने मौजूद थे, लेकिन सहाबाए किराम ने उन फितनों को खत्म करने के लिए आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फितनों को खत्म करने के लिए असहाबे सुफ़ा जैसी जगह को मुंतखब किया और वहां पर दीनी तालीम को दिया और घर घर तक दीनी तालीम को पहुंचाया और इस्लाम की रोशन तालीमात को पहुंचाया। उसके बाद वही सरजमीन अरब एक वक्त ऐसा था कि सिर्फ और सिर्फ मूर्तियों को पूजा जाता था और उसके सामने अपने सबीने नियाज को खम किया जाता था। लेकिन एक दौर आया जब उस सरजमीन के अंदर एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होने लगी और अल्लाह तबारक व तआला के सामने लोग अपने सर को झुकाने लगे। ये क्यों, कैसे मुमकिन हुआ, ये कैसे मुमकिन हुआ? ये सहाबाए किराम की कुर्बानियों की वजह से हुई। ये सहाबाए किराम ने जो मेहनतें की, सहाबाए किराम ने जो अपने वक्त की कुर्बानी दी, सहाबाए किराम ने जो अपने जिस्मानी कुर्बानी दी, सहाबाए किराम ने जो अपने माल की कुर्बानी दी, इसी कुर्बानियों की वजह से जो है सरजमीन अरब के अंदर इनकलाब बर्पा हुआ और आज हमारे मुआशरे के अंदर वो इसी तरह की कुर्बानियों
کی ضرورت ہے، مال کی بھی قربانی ہمیں اور آپ کو دینی ہوگی، اور اسی سے معاشرے کے اندر ہمیں اور آپ کو اپنے جسمانی قربانی بھی دینی ہوگی، اپنے وقت کی قربانی دینی ہوگی، تب جا کر کے اس طرح کے ادارے جو ہے کامیاب ہو سکتے ہیں، اور ہماری بچیاں جو ہے اور ہمارے بچے جو ہے دینی تعلیم سے روشناس ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ ذمہ داری ہمارے اور آپ کے اوپر ہے، جو ذمہ داری کبھی صحابہ کرام نبھایا کرتے تھے، وہ ذمہ داری اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم اور آپ اس چیز کو تھامیں، اور صحابہ کرام کی اس جو زندگی تھی ان کو جو ہے غور و فکر کرنے کے بعد ان کی زندگی کے لیے اپنے زندگی کو ان کے لیے آئیڈیل بنایا، ان کی زندگی کو اپنے لیے آئیڈیل بنایا اور ان کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح کی کئی مثال احادیث کے اندر موجود ہے جہاں پر صحابہ کرام نے اپنی جان کی قربانی دی، اپنے مال کی بھی قربانی دی، اور اس دین کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام نے اپنے آخری وقت میں بھی اپنے جان کی قربانی دے دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر جب اس آیت کریمہ کو نازل کیا، اور ایک صحابی رسول حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ آیت کریمہ پہنچی، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنے گھر کے اندر جاتے ہیں اور اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو، آج میں نے ایک ایسی آیت کریمہ کو سنا ہے، اے میرے بیٹو آج میں نے ایک ایسی آیت کریمہ کو سنی ہے جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم میدان جنگ کے لیے نکلو، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم۔ چاہے تم جو ہے ہلکا ہو یا بھاری ہو، تم میدان جنگ کے لیے نکلو، تم جہاد کے لیے نکلو۔ اے میرے بیٹو تم میرے لیے جہاد کی تیاری کرو میرے عزیز ساتھیوں۔ اور یہ وہ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ہے، مورخین بیان کرتے ہیں کہ اتنے بوڑھے ہو چکے تھے، اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کہ آنکھ سے بینائی بھی ختم ہو چکی تھی، آنکھ سے بینائی بھی ختم ہو چکی تھی، اور کمر بھی جھک چکا تھا۔ آنکھ سے بینائی ختم ہو چکی ہے، کمر بھی جھک چکی ہے۔ یہ وہ صحابی رسول ہے جس نے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جنگ کا فریضہ انجام دیا، جہاد فی سبیل اللہ کیا، لیکن یہ اپنے آخری وقت پر موجود ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو میرے لیے تم میدان جنگ کی تیاری کرو، میرے لیے جہاد کی تیاری کرو۔ وہ بیٹے جواب دیتے ہیں ابو جان آپ کی آنکھوں کے اندر تو بینائی بھی نہیں ہے، آپ کا کمر بھی جھک چکا ہے، اے میرے ابو جان آپ ایسی حالت میں میدان جنگ کے لیے کیسے جا سکتے ہیں، آپ ایسی حالت میں جہاد فی سبیل اللہ میں کیسے جا سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹو اس آیت کریمہ کے اندر کئی اس طرح کا الفاظ موجود نہیں ہے کہ اگر تمہاری آنکھوں میں بینائی نہیں ہے تو تم میدان جنگ کے لیے نہیں جا سکتے، اے میرے بیٹو تم میرے لیے جنگ کی تیاری کرو۔ میرے عزیز ساتھیوں ان کے بیٹے جو تھے وہ جنگ کے لیے تیاری کر دیتے ہیں، ساز و سامان کی تیاری کر دیتے ہیں، اور حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ کے لیے نکل جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب یہ میدان جنگ کے لیے نکلے تو ایک سمندری جو ہے جہاز کو پار کرنا پڑتا تھا، ایک کشتی کو پار کر کے دوسری جو ہے جگہ پر وہ میدان جنگ کے لیے جا رہا تھا۔ مؤرخین لکھتے ہیں کہ جب یہ دریا کو کروس کر رہے تھے اور جب جو ہے کشتی کے ذریعہ دریا کو کروس کر رہے تھے، اسی وقت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی کشتی کے اندر انتقال کر جاتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں اندازہ لگائیں کہ کتنے بوڑھے ہو چکے تھے، کتنے کمزور ہو چکے تھے، لیکن اتنے بڑھاپے کی عمر میں بھی میدان جنگ کے لیے نکلنا چاہ رہا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں صحابہ کرام کے ایمان کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ ان لوگوں کے اندر کس طرح کی ایمان موجود تھی کہ اتنے کمزور ہو جانے کے باوجود بھی وہ لوگ میدان جنگ کے لیے بھی نکلا کرتے تھے، وہ لوگ بھی اتنے کمزور ہو جانے کے لیے بھی میدان کارزار کے لیے نکلا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں یہ
صحابہ کرام کی زندگی ہے، اور آج ہم اور آپ ہیں، ہم ہٹے کٹے نوجوان ہیں، ہمارے پاس طاقت موجود ہے، لیکن ہم جو ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر تک بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، پھر بھی ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن اس حدیث کے اوپر اندازہ لگائیں اور غور و فکر کرنے کی کوشش کریں کہ اتنے ضعیف العمر ہو جانے کے باوجود بھی میدان جنگ کے لیے نکل رہے ہیں، لیکن ہم اور آپ جوان ہیں، ہمارے پاؤں کے اندر بھی طاقت ہے، ہمارے کمر کے اندر بھی طاقت ہے، ہماری آنکھوں کے اندر بینائی بھی موجود ہے، لیکن ہم اور آپ میدان جنگ تو چھوڑو، میدان کارزار تو چھوڑو، ہم تو مسجد کے دروازے تک بھی نہیں جا سکتے، ہم تو مسجد کے دروازے تک بھی نہیں جا سکتے ہیں۔ میدان کارزار تو الگ چیز ہے، میدان جہاد تو الگ چیز ہے، ہم تو مسجد کے اندر بھی نہیں جا سکتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ صحابہ کرام کی زندگی ہے، اور وہ صحابہ کرام جو نوجوان صحابہ کرام تھے، وہ تو تنہا میدانوں کے اندر چھلانگ لگا دیا کرتے تھے، اور آج ایک ہم اور آپ ہیں کہ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر جو ہے اگر وقت کی قربانی مانگی جاتی ہے، ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اگر مال کی قربانی مانگی جاتی ہے، تو یہ نوجوان طبقے کے لوگ جو ہے وہ سب سے پہلے پیچھے ہٹا کرتے ہیں، سب سے پہلے پیچھے ہٹا کرتے ہیں۔ اگر وقت کی قربانی مانگ لی جائے میرے عزیز ساتھیوں، اب وہ دور ہمارے سامنے نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جا کر کے جنگ لڑنی پڑے اور میدان کارزار میں جا کر کے جنگ لڑنی پڑے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب ہمارے لیے یہی راستہ ہے اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے اور اپنے دین کو سربلند بنانے کے لیے ہمارے پاس یہی راستہ ہے کہ ہم اس دین کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کریں اور لوگوں تک اس دینی تعلیمات کو پہنچانے کی کوشش کریں، اور اس دین کی سربلندی کے لیے جتنی بھی چیزوں کی ضرورت پڑے گی ہمیں اور آپ کو بڑھ چڑھ کر کے تعاون کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کے تعلق سے چند باتیں تھی جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا، اور اس سے میں آپ لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام نے اس دور میں نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں قربانیاں دی تھی۔ آج ہمارے سامنے علماء کرام کی ایک لمبی جماعت ہے، علماء کرام کی ایک لمبی فہرست ہے، ہم اس کو اپنے لیے رہنما مانے، ہم اس کو اپنے لیے رہبر مانے اور اپنی قربانیاں دینے کی کوشش کریں، اپنے علماء کو اپنے لیے رہبر مان کر کے، اپنے لیے رہنما مان کر کے، اپنے لیے جو ہے ان کو وارث مان کر کے ان کے سامنے اپنے جو ہے ثانوی تلمس کو تہ کریں اور ان کے سامنے اپنے وقت کی بھی قربانی دے، مال کی بھی قربانی دے۔ یہ وہی علماء ہے جو آپ کے دین کو سربلند کرے گا اور آپ کے سماج کے اندر جو برائیاں ہیں، آپ کے سماج کے اندر جو خامیاں ہیں، آپ کے سماج کے اندر جو کوتاہیاں ہیں، ان کوتاہیوں کو بھی دور کرے گا اور آپ کو جو ہے ایک خالص اور مکمل توحید کے اوپر عمل کرنے والا بنا کر کے چھوڑے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علماء سے جڑیں اور ان سے جو ہے استفادہ کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ کئی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر سننے والے تمام سامعین کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔